چلا کے جنگ لڑنی پڑے گی۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ حکم آ گیا، دو قافلے آ رہے تھے اس وقت۔ ایک قافلہ شام سے تجارت کی غرض سے آ رہا تھا، اس میں مال تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم اس قافلے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں جو قافلہ شام سے آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے تاکہ ہمیں مال و متاع مل جائے گا۔ دوسرا قافلہ جو تھا وہ مکے سے کافر آ رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار ہی نہیں تھی، لکڑی کی تلوار پکڑی ہوئی تھی، یعنی بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اور 313 لوگ تھے، 313 لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو 313 لوگ تھے ان کے اندر جذبہ ایمانی بڑا تھا، وہ عشق خدا سے لبریز تھے، عشق مصطفیٰ سے لبریز تھے۔ ان کو نتیجے کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم تو نتیجہ دیکھتے ہیں، نتیجے کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو نتیجے کی پرواہ نہیں تھی۔ چل پڑے۔ میں جو نقطہ آج سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ واقعہ تو آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا۔ وہاں سے چل پڑے، الحمدللہ غزوہ بدر جہاں پہ ہوا، میدان بدر، وہاں آج مسجد انہوں نے تعمیر کا، ادھر حاضری کا موقع ملا ہے، حاضری دے کے آئے ہیں مالک کی کرم سے۔ تو وہ بڑا فاصلہ ہے مدینہ شریف سے، گاڑی پہ بھی کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے گاڑی پہ، اور وہاں گاڑی کی سپیڈ بھی 100-120 ہوتی ہے سعودیہ میں، پاکستان والی روڈ نہیں ہے ادھر۔ رستے میں وہ آب شفا والا کنواں آتا ہے، اور پھر آگے خیبر بھی اسی طرف ہے، خیبر آج بھی ہے ادھر، قلعہ خیبر جو مولا علی نے فتح کیا تھا وہ بھی آج موجود ہے۔ جہاں شہر بن گئے وہاں پہ انہوں نے زیارات ختم کر دی ہیں، کم کر دی ہیں، غزوہ خندق بڑی کم کر دی ہے، تھوڑا سا نشان باقی ہے، وہاں پہ مسجدیں بنا دی ہیں، تو وہ کافی فاصلہ ہے۔ تو وہاں سے چلے غزوہ بدر میں پہنچے، وہاں پہ جگہ منتخب کی، جگہ منتخب کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ادھر پڑھاؤ، اور خود دعا فرمانے لگے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ تیرے نام لیوا بندے تیرے لیے نکلے ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، صحابہ کرام نے جو کرنا تھا گھروں کو چھوڑ آئے، پتا تھا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں، آگے لڑنے والا تگڑا ہے، کافر تگڑے ہیں، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آگے جن کے ساتھ لڑنے والے تھے وہ بھی اپنے عزیز تھے، کیونکہ یہ سارے مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، کسی کا بھائی سامنے تھا، کسی کا چاچا سامنے تھا، کسی کا تایا سامنے تھا، بڑی امتحان کی گھڑی تھی، لیکن انہوں نے استقامت کا دامن تھاما، مسلمانوں نے استقامت کا دامن تھاما۔ حضور نے فرمایا لڑنے جانا ہے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے۔ چڑھے گئے، ادھر جا کے خیمے لگا دیے، خیمہ زن ہو گئے، اپنا کام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جب آقا نے دعا فرمائی پھر رب کائنات نے اپنا کام کرنا تھا۔ ہم اپنی ڈیوٹی کیے بغیر اس کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر جاؤ پھر دیکھو وہ کرتا کیا ہے، اور پھر بھی یہ توکل نہیں ہونی چاہیے وہ کرے گا، وہ مرضی والا ہے،
وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی مالی دا کم پانی دینا تے پر مچکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے، تم اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، ویلی نہ بو، کچھ کرتی رہو، خالی پانڈا پردی رہو، اپنا کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ خیمے لگ گئے، کفار آ گئے، 1000 کا لشکر تھا، ادھر 313 مسلمان تھے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فرشتوں کا نزول ہوگا۔ آج بھی جب ادھر ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہی جبل ملائکہ رکھا ہے، بہت بڑی ریت کی ٹیلا، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، ریت کی پہاڑی بنی ہوئی ہے، جہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوا۔ مسلمانوں نے استقامت کا دامن تھاما۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم نے استقامت کا دامن تھام لیا ہے، اب میں فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔ مسلمان یہ بتاتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ابھی مسلمان تلوار اٹھاتے نہیں تھے، اس سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا تھا۔ کفار باقاعدہ لڑائی میں شامل تھے۔ اینڈ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں خود آ رہا ہوں لڑنے کے لیے۔ اس لیے ثم استقاموا، جو استقامت، نفس کرامت پسند ہے، نفس کرامت مانگتا ہے، جلدی ہو جائے، ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے۔ اللہ کو استقامت پسند، اللہ استقامت پسند کرتا ہے، بندہ چلتا رہے، ویلی نہ بہو، کچھ کرتی رہو، اپنے ذکر میں، اپنی لے میں لگے رہو، اپنا کام کرتے رہو، لگے رہو اپنے کام میں، وہ اپنی ڈیوٹی بہتر جانتا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم جس نیت کے لیے جو کر رہے ہو وہ تمہیں وہ مل جائے گا۔ اس کے پاس نہ دنیا کی کمی ہے، نہ آخرت کی کمی ہے، نہ ظاہر کی کمی ہے، نہ باطن کی کمی ہے، اور سب کچھ ہمارے لیے ہے، سب کچھ بندوں کے لیے ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ جو چلتا رہتا ہے، جو کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، بغیر رزلٹ کی امید رکھے لگا رہتا ہے، پھر اس کو ایسا رزلٹ ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ بہت رحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب وہ خود کہتا ہے، اس نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ میرے بندو، جب کوئی مزدور تمہارے پاس مزدوری کرنے آ جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دیا کرو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو کہے اور خود نہ کرے، تم اس کے لیے کر کے دیکھو، وہ تمہارا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تمہیں بھی مزدوری دے گا، جو تمہیں عطا کر دے گا۔ اس لیے استقامت کے ساتھ، دوائی ہے نا، میڈیسن ہے، پھل ہے، خوراک ہے، ایک دن کھا لو کوئی نہیں، وہ فائدہ کب دیتی ہے؟ جب کھاتے رہو، تھوڑی کھاؤ پر کھاتے رہو، فائدہ دے جائے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے تو ثم استقاموا کا لفظ یہ بتاتا ہے پھر تھوڑی سی مشکلات آئیں گی۔ جیسے آج بارش ہے، بارش سارا ڈوب گیا ہے، بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے، کاش پہنچ آتے، تبھی تو پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ صبح لیٹ اٹھا، نماز رہ گئی، بڑا رویا وہ۔ اگلے دن ایک شخص اس کو آ کے اٹھایا کہ اٹھو جا کے نماز پڑھو۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ ان کہ میں شیطان ہوں۔ شیطان تو نہیں کرتا، کہنے لگے میں کرتا تو نہیں ہوں، لیکن کل تمہیں 700 نمازوں کا اجر ملا ہے، ایک کا ہی لے، میں 700 کا لینے نہیں دیتا ہوں۔ تو جب انسان استقامت اختیار کر لیتا ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر کیا بات ہوگا، پھر رب کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔
کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا نہیں کہا، ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، ان چیزوں سے آگے گزر جاتا ہے۔ کوئی اس کو دیکھے، کوئی اس کو نہ دیکھے، کوئی اس کو سپورٹ کرے، کوئی اس کو سپورٹ نہ کرے، کوئی اس کی طرف دے کو سراہے، کوئی نہ سراہے، بلکہ بزرگ تو فرماتے ہیں عاشق ہوئی رابطہ کوئی ملامت لاکھ، لوکی کافر کافر آخ دے تم ہوا۔ مشکلات تو ہوگی نا اگر اللہ کے رستے پہ چلنا ہے۔ ہاں منافقت اختیار کر لو پھر کچھ نہیں ہوگا، منافقت اختیار کر لو، منافق بن جاؤ پھر سب کچھ ملے گا۔ اگر صحیح چلنا ہے پھر تھوڑی بہت مشکلات ہوں گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مشکلات ہی ہیں، اس مشکلات کے بعد انعام بہت بڑا ہے۔ 313 تھے اور ادھر 1000 کا، 313 جیت گئے، 1000 ہار گئے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے استقامت اختیار، کوئی کام کرو اس میں استقامت اختیار کر لو، اس کو لگاتار کرتے ذکر کرتے ہو نا، کوشش کرو کہ اس میں پھر چھٹی نہ ہو، ہونا چاہیے ہر حال میں، کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے ذکر کرنا تو ہمیں کئی جگہ سے روک دیا جانا، ہم نے کھیتوں میں جا کے شروع ہو جانا، کھیتوں میں مخالفت بھی ہوئی، برا بلا بھی کہا گیا، بڑا کچھ ہوا، چھوڑا نہیں، نہ کسی پہ احسان کیا۔ آج مالک کا کرم، یہی بات ہوتی ہے۔ ثم استقاموا، پھر کیا ہوگا جب تم استقامت اختیار کر لو گے، پھر تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کا نزول ہوگا، تمہاری غیب سے مدد آئے گی، تم کام کرو گے غیب سے مدد شامل حال ہو جائے گی، تمہارے کام میں برکت ہو جائے گی، تمہاری زبان میں برکت ہو جائے گی، تمہارے لفظوں میں برکت ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تو پھر ایسا جڑے کہ اپنا سب کچھ بارگاہ کے لیے وار دیا۔ ایک وقت آیا جب آپ خلیفہ بنے، زبان کی اثر کی بات عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ خلیفہ بنے تو وقت آیا، ہائے ہائے، ایک دریا تھا وہ بہتا نہیں تھا، وہاں کے لوگ ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا کے اندر بیچتے تھے، پھر وہ دریا بہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، آپ نے اس دریا کو خط لکھا، فرمایا کہ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی حاجت نہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو یہ عمر تجھے حکم دیتا ہے بہنا شروع کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ رکھ کر آنے والا ابھی دریا سے باہر نہیں آیا تھا، دریا ٹھاٹے مار کے بہنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ ان کی زبان میں پھر رب کا تاثیر آ جاتی ہے، کن فیکون والی تاثیر عطا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچ لے تو کائنات کو وقت پڑ جاتا ہے۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، وہ شکستہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس قدر آئینہ ٹوٹا ہوا ہوگا اسی قدر وہ عزیز تر ہوگا۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اس کو ٹوٹنے دے، دل کے آئینے کو ٹوٹنے دے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، طاعت کے لیے، ورنہ کم نہ تھے کرو دیا۔ پھر وہ اس کو پسند آ جائے گا، جب وہ آئینہ اس کو پسند آ گیا پھر بات بن جائے گی۔ اللہ رب العزت استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ذوق اور شوق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا